السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، مولانا مولی الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ایک بآواز بلند صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ وقت بہت کم ہے، حالانکہ میں گزارش یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ کسی ظاہر سی بات 3 لوگ ہیں یہاں پر علماء کرام میں، اور کسی ایک کو وقت پورا دے دیتے تاکہ وہ کما حق کہو اپنا مقصد اور تقریر جو ہے وہ کر سکتا، آدھا وہ، اور یہ تھوڑا سا نہ میں پڑھ سکتا ہوں اور نہ باقی مقررین نے پوری چیز، آپ تک وقت نہیں تھا نا اتنا کسی کے پاس، تو گزارش یہی ہے کہ جس کو بھی دیں تو تھوڑا ایسا وقت دیں تاکہ وہ پوری بات اپنی مکمل کر سکے۔ پر میں نے قرآن کریم کے جس فقرے کو، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی جانب سے اور آپ سبھی حضرات کی جانب سے وارث امام حسین، منتقم خون حسین، وارث علی، امام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ مجھے لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا ہے، بہرحال چونکہ تقریر سے آپ سبھی بھوپال واسی واقف ہیں، اور جو لوگ باہر سے آئے ہیں وہ بھی تقریباً ہمارے انداز تقریر سے واقف ہیں۔ مجھے ایک چیز کی طرف آپ سبھی حضرات کو، ایک نقطے کی طرف متوجہ کرنا ہے، وہ یہ کہ آج کل چونکہ ایک ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، دور ہے، واٹس ایپ تقریباً یوں کہا جائے 50% تو لوگ استعمال کر ہی رہے ہیں، اور اس میں آج کل ایک سلسلہ یوں چلا ہوا ہے کہ امام معصومین کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ولادت کا لفظ استعمال نہ کیجئے بلکہ نزول کا لفظ استعمال کیجئے۔ میں آپ کو ایک متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، تو یاد رکھیے گا کہ ولادت اور نزول، بہرحال قرآن نازل ہوا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ بہت سی جگہوں پر قرآن کے نزول کا ذکر ہے، پانی کے نزول کا ذکر ہے، لوہے کے نازل ہونے کا ذکر ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی معصومین کے لیے آپ ولادت کا لفظ استعمال نہ کریں بلکہ نزول کا لفظ استعمال کریں۔ یاد رکھیے گا یہ ہمارے عقیدے میں عقیدوں کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بالکل میں واہ والی اور وہ تقریر بالکل نہیں کروں گا، میں وہ چیز آپ کی خدمت پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے نوجوانوں کو خاص طور سے، اور اس میں بہت زیادہ بحثیں ہو رہی ہیں واٹس ایپ پہ، چونکہ گروپس ہوتے ہیں بہت سارے، اس میں برابر مسلسل ایک دوسرے سے بحث کر رہا ہے، ایک دوسرے سے بحث کر رہا ہے، ایک دوسرے سے بحث کر رہا ہے کہ نہیں صاحب ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نزول کہیے، نزول کہیے، نزول کہیے۔ کیوں نزول کہا جائے بھائی؟ قرآن جو کہہ رہا ہے اس کو کہیں گے یا آپ اپنی طرف سے کوئی چیز کہیں گے؟ آئیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن جناب عیسیٰ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، جناب عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ یہ قرآن ہے، سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، و یوم ابعث حیا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایک نبی ہے، صاحب عیسیٰ کون سی کتاب لے کر آئے؟ انجیل، صاحب کتاب نبی یہ کہہ رہا ہے السلام علیہ یوم ولدت۔ کیا جناب عیسیٰ ہم سے بھی ان پڑھ تھے کیا؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ جس دن میں نازل ہوا؟ پھر آج آپ دیکھیں، آپ ادھر تھوڑی دیر کے لیے متوجہ نہ ہو کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ ہر انسان مولا کا چاہنے والا بڑی شد و مد کے ساتھ اور بافضیلت جملہ استعمال کرتا ہے مولود کعبہ۔ کیا مطلب وہ مولود کعبہ؟ مولود کعبہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہ چونکہ کعبے میں پیدا ہوئے، تو بھائی آپ یہ کہیے کہ نزول کعبہ، منزول کعبہ جو کعبے میں نازل ہوا ہے
بڑے علماء شیخ ہو یا سید ہو جنہوں نے کتب اربع لکھی ہے، تحریر کی ہے، یا ائمہ معصومین علیہ السلام نے کہیں نہیں فرمایا کہ ہمارا نزول ہوا ہے، ہمارا نزول ہوا ہے، ہمارا نزول ہوا ہے. مجھے یہ عقیدہ عیسائیوں کا عقیدہ لگتا ہے، یہ اخباریوں کا عقیدہ ہے، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے. یاد رکھیے گا اس کو. نزول کس کے لیے؟ بھائی جو معصوم کہیں گے وہی مانیں گے نا آپ، یا قرآن کہے گا وہی مانیں گے آپ؟ نہیں، ہمارا دل چاہ رہا ہے. یاد رکھیے دل چاہ رہا ہے، ہماری خواہش یہ ہے، ہماری تمنا یہ ہے کہ ہم یہ لفظ استعمال کریں. آپ کی تمنا پر دین اسلام نہیں رکا ہوا ہے، آپ کی خواہش پر دین اسلام نہیں رکا ہوا ہے. دین اسلام قرآن ہے اور کردار رسول اکرم ہے. بھائی 5 منٹ ہو گئے نا، بس میں گفتگو کو ختم کر دیا. یہ ایک میسج ہے، پیغام ہے، یہی میں دینے کے لیے میں نے یہ کہا ہے کہ آپ، گزارش ہماری یہی ہے نوجوانوں سے خاص طور سے کہ آپ دنیا کے بہکاوے میں نہ. یہ جو معصومین نے کہا ہے کہ مولا کائنات اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے تھے یہ لفظ، یا اس کے بعد امام حسن نے نہیں کہا کہ میرے بابا نازل ہوئے ہیں. یہ نئی نئی چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ یاد رکھیے گا، یہ یہودیت جو ہے ہمارے عقیدے میں شیعت کو برباد کرنا چاہتی ہے. یاد رکھیے گا، اس لیے کہ یاد رکھیے گا نہ یہودیت کو کسی دوسرے فرقے سے کوئی خطرہ نہیں ہے جتنا خطرہ شیعان اہل بیت سے ہے. یاد رکھیے گا، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ اسلام پر اپنی جانوں کو قربان کرنا جانتے ہیں، یہ قربانی والے لوگ ہیں. اس لیے ان کو خطرہ کس سے؟ شیعت سے خطرہ ہے. تو انہوں نے کہا شیعت کو کیسے بہکایا جائے، کیسے ختم کیا جائے؟ کہا شیعت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور کئی حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. کہا کیسے؟ کہا فقہا کے خلاف کر دیا جائے، مجتہدین کے خلاف کر دیا جائے، نئے نئے عقیدے اس میں شامل کر دیے جائیں. اور وہ وہاں بیٹھ کے عقیدہ نہیں پھیلا سکتے تھے. انہوں نے کہا نہیں، شیعوں کو ایسا پروان چڑھاؤ، ایسی تعلیم دو کہ جب شیعہ بولے گا تو دوسرا بچہ جو شیعہ ہے اہل بیت کا چاہنے والا، وہ کہے گا بھائی ہاں اس میں کچھ تھوڑی سی دم لگ رہی ہے بات. اور ایسی باتیں پیش کی جاتی ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یاد رکھیے گا شیعت کو جاننا ضروری ہے، شیعت سے واقفیت حاصل کیجئے، اسلام کو پہچانیے. صرف اور صرف جو ہے نعرے حیدری لگا کر اور ہاتھوں کو بلند کر کے حلالی ہونے کا ثبوت نہ دیجیے. ہاتھوں کو بلند کرنا حلالی ہونے کا ثبوت نہیں ہے، دلوں میں اہل بیت کی محبت حلالی ہونے کا ثبوت ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ ہمارے نوجوانوں خاص طور سے میں آپ سے گزارش گزار ہوں کہ اس طرف آپ متوجہ ہوں. بہرحال میں نے 2-3 چیزیں لکھی تھیں، وہ ساری چیزوں کو میں عرض نہیں کر سکتا. السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. جناب عیسیٰ کی گفتگو ہے. دلیل کے طور پر اگر یہ کوئی کہے کہ آپ یہ کہاں سے کہہ رہے ہو، آپ قرآن کریم اٹھا کے دیکھ لیجیے، سورہ مریم میں آپ دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. بس اب چونکہ ظاہر سی بات ہے نظم کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، چاہتا یہی ہوں کہ اس میں بھی میں شرکت کر لوں تاکہ ثواب ہمارا کہیں سے کم نہ ہو. ہر قلب ہر زبان نے کہا یا علی مدد، ہر قلب ہر زبان نے کہا یا علی مدد، ہر پیر ہر جوان نے کہا یا علی مدد. اور گرتا ہوا جو زمین پہ بچہ سنبھل گیا، بے ساختہ جو ماں نے کہا یا علی مدد.